السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورة السجدہ آية نمبر 16۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ شروع سے کرتی ہوں، ایک دفعہ فالو کر لیں، پھر پاک پڑھیں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ چلیے ایک دفعہ تلاوت کیجیے مل کے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بارک اللہ لی ولکم۔ آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں نا، عمل کے پوائنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو آج کوئی ہائی لائٹ کریں گے 1 منٹ کے لیے، کیا سیکھا ہم نے کل کس بارے میں؟
جلدی سے بتا دیں اگر جی. گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے. حضرت علیہ السلام کی بیوی وہ گھر کی باتیں باہر بالکل. تو اس سے ہمارے لیے بہت عبرتناک ہے کہ ہم عورتیں جو گھر کی باتیں باہر کرتے ہیں. بالکل گھر کے راز باہر آؤٹ نہیں کرنے چاہیے. مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہارڈ ورکر ہوتا ہے اور لمبے لمبے سفر کرتا ہے ان کے لیے بھی. جی وہ ایک جیسے وہ شہد کی مکھی کی طرح ایک اکٹھے رہ کے کام کرتے ہیں. ہاں یونائٹ ہو کے کام کرنا یہ بھی ایک سبق ہے. جی مجھے بہت آپ نے بھی کہا تھا کہ یونائٹ ہو کے سارے ہم جیسے اپنے نماز بھی یونائٹ کرتے ہیں سارا کرتے ہیں اکٹھے جیسے گروہ جنت میں جائیں گے ایسے وہ بالکل کیونکہ اکیلے انسان کی اسٹرینتھ وہ نہیں ہوتی جو اکٹھے مل کے ہوتی. جی تسنیم آپ کچھ بتائیں گے؟ چلے کل کے لیے ریڈی ہو کے آئیے گا. ہمیشہ تھوڑا سا میں پیچھے 1-2 دن ہم نے شاید کیا تھا اس طرح اس کے بعد پھر بھول گئے. اور اس طرح آن لائن اسٹوڈنٹ کے لیے بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے نوٹس بنایا کریں اور نیچے چیٹ باکس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ چھوڑا کرے تاکہ ہمیں بھی وہ ریفلیکٹ بیک ہو پتہ چلے. اور جب سپارے کو ہم دوبارہ ہائی لائٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کرتے ہیں تو ایک دم علم جو ہے وہ ایسے کوزے میں جیسے بند ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہے شروع کرنے والے ہیں. آج ہم 15واں سپارہ 15th جز. اس سے پہلے موٹیویشنل حدیث یا ریمائنڈر. قرآن مجید قبر کے عذاب میں حفاظت کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف آتا ہے یعنی عذاب دینے کے لیے. تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے اور جب فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. اور جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مسجدوں کی طرف جانے والے قدم جو چل چل کے گئے ہوتے ہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے وہ قدم جو ہم گھروں سے نکل کے جیسے آتے ہیں نیکیاں جن پاؤں نے نیکیاں کمائی ہوتی ہیں وہ نیکیاں ہیں وہ اس کو حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر قیامت والے دن قبر میں قرآن پاک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے گا. قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہونے والا. قرآن ہمارے لیے ساتھی بنے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے اس کو اپنے حق میں حجت بنائیں گے نا تو پھر ہی ساتھی بنے گا. خلاف بنائیں گے تو شاید نہیں بنے. ابو ہریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک ایسے مرد کی شکل میں آئے گا کہ جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے رات کو تمہیں بیدار رکھا. یعنی ہم تراویح میں آج کل رمضان میں ہم تراویحوں میں دیکھ سن رہے ہیں. اور دن کو پیاسا رکھا جبکہ تم تلاوت کرتے تھے حلق تمہارا خشک ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے تلاوت نہیں چھوڑی. قرآن مجید قیامت والے دن پھر سفارشی بھی بنے گا. سفارشی بن کر آئے گا. ابو امامہ بہوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. تو اس کو ہم نے اپنے لیے سفارش بنانا ہے. سورۃ بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. پاک ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے. سبحان اللہ سے آغاز ہوا. واقعہ اتنا انیوژل آنے والا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا تاکہ انسان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. یہ ہر جو واقعہ یہ نفس سے پاک ہے
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر کروایا۔ یہ صورت بنی اسرائیل جو ہے، جس طرح سورہ کہف اور مریم تھی، یہ ابتدائی دور میں مکے میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتیں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور صورتیں بھی رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے، سبحان اللہ، سورہ زمر اور بنی اسرائیل۔ ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں تلاوت، سورہ ملک ہے نا۔ اور آج ہم نے اس رمضان میں ہم اور سیکھ رہے ہیں کہ الف لام میم سجدہ بھی پڑھنی چاہیے، اور جہاں پہ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ کے نبی ہر رات کو بنی اسرائیل سورت اور سورہ زمر کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ تو اس طرح کے معنی ہوتے ہیں رات کا سفر کروانا، رات کو لے جانا۔ اور پہلا سفر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، جو براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ جبرائیل امین آئے تھے اور براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ انشاءاللہ کبھی تفصیلی لیسن ہوتے ہیں نا، جو 1 to 1 لیسن ہوتے ہیں، اس میں تو پھر ساری ڈیٹیل رکھی جائے گی، کس طرح یہ سفر ہونے کی آغاز ہوا، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا، کس طرح ان کو کہاں تھے، کہاں سے لے کے جایا گیا۔ تو لیکن اب جہاں چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اس لیے تو پہلا ورڈ جو ہے اسرا، اس کا مطلب ہے رات کو لے جانا، یعنی سفر رات کا ہے، جس میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہے۔ اور دوسرا سفر ہے، دوسرے سفر کا حصہ معراج، جس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آگے پھر آسمانوں کے سفر کروائے گئے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی تفصیل پھر سورہ نجم میں ہمیں ملتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو سارے انبیاء سے، مختلف انبیاء سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو 5 نمازوں کے ساتھ اور بہت ساری ہدایت دی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور مکہ سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا ویسے تھا سفر، تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ گویا وہ اس مومنٹ کو اللہ تعالیٰ نے منجمد کر دیا دنیا والوں کے لیے۔ اور ایک وہ سفر جو، اور براق کی رفتار تو اسپیشل رفتار تھی، جس کی وجہ سے وہ سفر رات برات طے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائیں اور وہ ہدایت دیں جو کہ علم اور یقین سے رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ معراج حق ہے، اور کہ یہ حقیقی سفر تھا، اور یہ ایسا نہیں تھا، خوابی سفر نہیں تھا، حقیقی سفر تھا۔ انسان جبرائیل امین کے ساتھ آپ جسم گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں تو خواب میں دیکھا، یہ خواب والا سفر نہیں تھا، بلکہ حقیقی سفر تھا۔ حقیقت میں وہی تو ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی رات بیت المقدس میں اپنے قدم وہیں رکھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے، اور یہ سفر مجھے براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، زین۔ تو بس اس نے شوخی کی تھوڑی، تو جبرائیل امین نے اسے کہا کہ تو نہیں جانتا تیری پیٹھ پہ آج کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسے شوخی کر رہا ہے، جبکہ تیری پیٹھ پہ آج بہت زیادہ معزز انسان ہیں سوار ہوئے ہوئے۔ تو ربی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا، وہ ٹھہر گیا، رک گیا۔ یہ سفر براق کے ذریعے چند لمحوں میں طے ہو گیا تھا، پہلے مکہ سے بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے وہاں بیت المقدس پہنچ کے ایک پتھر پہ اپنی انگلی کے اشارے سے سوراخ کر کے براق کو وہاں باندھ دیا۔ اور پھر تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی۔ آلریڈی جب آپ گئے وہاں تھے سارے انبیاء موجود تھے، ان کو پھر نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور 7 آسمان تک لے جایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا، وہاں آپ کو 5 نمازیں اور کچھ ضروری ہدایت دی گئیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تھی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور جسموں کو چھیل رہے تھے، یعنی کروچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، غیبت، تانا زنی اور القابات دینا، نام رکھنا۔
اسی طرح فرمایا میں اس طرح والی رات ایسے لوگوں پر سے میرا گزر ہوا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا دنیا میں لوگوں کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ کتاب کی تلاوت تو کرتے تھے مگر سمجھتے کوئی نہیں تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 5 نمازوں کا جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا جو 50 سے 5 ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی دی۔ اور ایک اور جو بات کہ آدمی کو اور یہ کہ ہر آدمی کو بخش دیا گیا جو شرک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یہ بھی ایک پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کی امت میں سے جو گناہ سے پرہیز کرے گا اور شرک نہیں کرے گا تو وہ یقیناً بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی امت کو پچھنے یعنی حجامہ لگانے کا حکم دیجیے، یہ بھی معراج پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، اور جس میں جس جماعت سے کہتے ہیں میں گزرتا تھا یعنی جس آسمان کی سے گزرتا تھا وہاں کے لوگ مجھے یا رسول مجھے امت کو حجامہ کرانے کی ہدایت کرتے تھے، کیونکہ اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کی سے نکل کر بہترین علاج ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پیغمبروں سے پھر ملاقات بھی ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے ابراہیم باپ نے ہمارے لیے سلام بھیجا، ہماری یہی قدر ہے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ہمارے لیے سلام پیش کیا انہوں نے، اور کہا کہ انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وہ ایک چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، اس کے اندر پودے لگانا ہے، اس کے اندر درخت لگانا ہے۔ تو تم میں سے جو جتنا ذکر کر کے اس کو ہریالہ کر سکتا ہے کرے۔ اب یہ دیکھیں اندر بیٹھے میں جنت میں ہمیں اتنی خوبصورت ہدایت مل گئی۔ ایک تو ان کا سلام مل گیا، اللہ سلامتی نازل کرے ابراہیم علیہ السلام پر کروڑوں ہمارے جواب میں، ہمارے سلام کے ہم نے سلام ریسیو کیا اور ہمارے سلام کے جواب میں ہم پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی، اور انہوں نے بڑی پتے کی باتیں بتا دی تاکہ ہم سکسیسفل ہو سکیں۔ یہ وہی بتا سکتا نا جو وہاں پہنچ گیا تھا، کہا مٹی پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے اور میدان بڑا چٹیل ہے۔ اس میں امت کو بتا دو کہ جتنا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرو گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار کرو گے تو اپنے اس ذکر اور قرآن کی یاد بھی ذکر ہے تو اس سے اس کو ہرا بھرا کرو، تو ہر ایک کو گارڈن تو اچھا لگتا ہے، تو کیا خوب ہوگا کہ ہمارے ذکر سے ہمارا گارڈن ہرا بھرا ہو جائے جنت کا۔ کہیں ایسی کسک نہ بن جائے کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ کسی میری بہن کا، میری سہیلی کا، میری ساتھ بیٹھنے والی بہن کا اس کا تو زیادہ بھرپور ہے اور میرا جو ہے ذرا تھوڑا سا روڈا سا ہے۔ تو ایسا نہیں، ہم نے ابھی سے اس کے لیے حریص ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا۔ کارساز کیا ہوتا ہے؟ وکیل جس کو بناتے ہیں نا، ہمارے کیس وہ لڑتا ہے، اس اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کو نہ بنانا۔ اور تم لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ شکر گزاری کے لیے نا بہت مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کے شکر گزاری ادا ہوتی ہے، سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور عائشہ میں کہتی تھی اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں جبکہ آپ تو بخشوائے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو ہماری عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہی دراصل شکر ادا کرنا ہے، خاص محنت ہے اس کے لیے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہم جو کچھ قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں، سمجھتے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، یا اللہ اس کو ہمارا قبر کا بہترین ساتھی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو قرآن کے ذریعے ذکر کثیر عطا فرما۔
یا اللہ بے شک معراج حق ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، اور اس کے ذریعے جو تحائف ہمیں ملے اس کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ 5 نمازوں کو قائم کرنے سے بے شک 50 کا ثواب ہے جو ہمارے نصیب میں ملنے والا ہے، یا اللہ اس پہ استقامت دے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کو ہم نے دل سے قبول کیا، یا اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، انہوں نے جو ہمیں نسخہ کیمیا بتایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کے ذکر کثیر سے ہمیں اپنے جنت کے گھروں کو، جنت کے باغوں کو مزین کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ بے شک شکر گزاری انتھک محنت اور عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت دے دے، وقت میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے روح قدس کے ذریعے مدد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔